دیکھیں ایک چیز تو بالکل آبویس ہے، ہم نے ان کو ان کے ساتھ جو کر دیا ہے اس انڈیا کے ساتھ، اس ریجن میں ہم نے ان کو زیرو کر دیا ہے. جو رول وہ بنانا چاہ رہے تھے پچھلے 30-40 سال سے، وہ ختم ہو گیا ان کا رول. وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنا رول جو ہے یہاں پہ پلے کر سکے اس ریجن میں ایز اے تھانے دار. وہ ختم ہو گیا رول ان کا. ہم نے ان کو 2-4 دنوں میں بتا دیا ہے کہ یو پیپل، یعنی کہ انڈیا اسٹینڈز نو ویئر، ریجن میں اسرٹ نہیں کر سکتا. اچھا اب بات آ گئی کہ اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے انڈیا کا وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، بیک آؤٹ کر جاتا ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک چیز کے پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ بیانات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بلیم کرنا شروع کر دیں گے. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یا ختم تو نہیں کر سکتے، مائنڈ سیٹ ہے وہ، ٹھیک ہے. سو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اپنا میکسیمم گین ہم لوگ حاصل کریں، کیونکہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ تو ہیں ابھی. تو کیسے ہم اس کو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے ہوئے ہم سولوشن کیا نکال سکتے ہیں کہ میکسیمم گین کر لیں اس چیز سے، سچویشن سے؟ اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں گے اور وہ فوراً مان جائیں گے. ایک ریئلائزیشن دونوں طرف ہونے کی ضرورت ہے. جب خطے ترقی کرتے ہیں اس میں تمام ممالک کا کردار ہوتا ہے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے کا چیئرمین بن جائے گا یا چودھری بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی اپنے تمام نیبرز کو خراب کریں، تباہ کریں اور آپ ترقی کریں. یورپ سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ تو نہیں کر سکتے نا ہم اس کا چینج انڈیا کا. نہیں، کچھ ریالٹی ہوتے ہیں. دیکھیں جو وہاں پہ ایک بڑی آبادی اور اس آبادی کا بھی بڑا حصہ سین لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. وہ لیڈرشپ اب کی بار 400 پار کہتے تھے نا، پر بڑی مشکل سے حکومت بنی اس دفعہ. پچھلی والی بات تو نہیں ہے. تو اب یہ ساری حرکتیں جو ہو رہی ہیں، اس کا سب سے زیادہ ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے؟ ان کو خود ڈیمیج ہو رہا ہے اس کا. تو وہ اس کو چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ چیزوں میں تو پاکستان نے وہ کام کیا ہے کہ ایک طرح سے ہمارا نہ صرف اسٹریٹجک ہم اوپر آئے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم مورلی بھی ہم نے ان سے اپنے آپ کو اوپر شو کیا. کسی مذہبی مقام کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، ان لائک دیم. پروفیشنلی کیا. کسی سیولین کو ہم نے اٹیک نہیں کیا. پاکستان کی آرمی نے یہاں پہ انہوں نے مساجد شہید کی، بچوں کو شہید کیا. پاکستان نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اور ابھی جو عبداللہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ شاید کوئی پائلٹ ہمارے قبضے میں، یقین کریں ورلڈ مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے پاس اگر کوئی بھی جنگی قیدی آئے گا، پاکستان ہیز آلویز بہیوڈ ود ان دا نارمز آف انٹرنیشنل لاز. چاہے وہ ابھی نندن ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی ادھر ہوگا انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ایز اے ذمہ دار ریاست. میرے خیال میں پراؤڈ ڈے فار پاکستان کے لیے کہ ہماری جو افواج ہیں اور ہماری جو فورسز ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کو دوبارہ جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیا. اور بھارت کے لیے یہی میسج کافی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے، کچھ حد تک تو ہم برداشت کریں گے، لیکن جب رسپانس آتا ہے پھر وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. کرنل صوفیہ ہے، صوفیہ قریشی، انڈین آرمز فورسز دی پبلک ریلیشن دی خاتون ہے. تسی اس نو دیکھ کے اج بڑے خوش ہو رہے سو تے او اس نے کہا جی کہ بس ساڈی بس ہو گئی ہے، انڈین فورسز دی بس ہو گئی ہے. تو پھر تسی ایڈے خوش کیوں ہوئے سو؟ اس نے بعد ہی دسیا کہ انڈین فورسز دی بس ہو گئی، لیکن تو خوش تسی پہلے ہو رہے سو. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک دن پہلے آپ ان کا بیان دیکھیں، چاہے وہ کرنل صوفیہ صاحبہ ہوں یا ان کے کوئی اور منسٹر ہوں، وہ جس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ ہم ادھر بھی جائیں گے، ہم ادھر بھی جائیں گے. جب پاکستان کا رسپانس آیا پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم امن چاہتے ہیں، اب ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ مزید آگے بڑھے. تو مجھے جو بیسک خوشی ہے کہ آج پوری دنیا میں بات یہ ہو رہی ہے رانا صاحب کہ جی چائنیز اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، رافیل کو گرا دیا گیا ہے، لیکن اصل چیز اگر کوئی جو ڈسکس نہیں ہو رہی وہ پاکستان کا وہ پائلٹ ہے، پاکستان کی وہ افواج ہیں، ان کی وہ ٹریننگ اکوپمنٹ تو بھارت کے پاس اور کرنل صوفیہ صاحبہ کی آرمی کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے. کرنل صوفیہ دی آرمی تسی اسپیشلی تو اور رانا صاحب تہاڈی آرمی ہو، صوفیہ دی آرمی ہو، وہی انہوں نے اسپوکس پر مومنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہی انہوں نے ان کے بیہاف پہ وہی بول رہی ہیں تو ہم وہی کہیں گے نا ان کی آرمی. تو اکوپمنٹ تو ان کے پاس بہت ہے. ان کے پاس 86 ارب کا ڈالر کا بجٹ ہے، ہمارا 10 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. یہ ایڈمرل صاحب نے بھی ابھی بات کی، اس سے پہلے بھی سارا دن ہم بات کرتے رہے. آپ پیسے سے، ڈالر سے یہ سب کچھ خرید سکتے ہیں. نہیں خرید سکتے تو اب وہ تربیت، وہ جذبہ، وہ جو ہے ہماری افواج میں، نیوی میں، ایئر فورس میں. تو میرے خیال میں پراؤڈ ڈے فار پاکستان. اس میں بہت سارے کوسچنز بھی ہیں کہ لیڈنگ اپ ٹو آل دیس تھنگز کہ کیا کچھ ہوتا رہا، وہ بھی آگے آ کے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میرے خیال میں ونس اگین آج ہماری افواج نے، ایئر فورس نے، نیوی نے وہ ثابت کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اتنی پروفیشنل افواج ہیں، اتنی پروفیشنل فورسز ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے ٹائم اینڈ اگین پروو کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بھارت نے میڈیا کے اوپر جنگ لڑی اور جب میدان میں جنگ آئی ہے، جب ہماری فوج اتری، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا. بھارت نے جو میڈیا میں جنگ لڑی، بھارت میں جو میڈیا نے جنگ لڑتے رہے، اس دوسرے دن تو اس پہ بعد معافی تلافیاں تھے آگے. جی مطلب کل تک پرسوں تک جنگ لڑ رہے تھے میڈیا بیٹھ کے، آج معافیاں تلافیاں مانگ رہے تھے وہ.
تو جنگ تو نہ ہوئی نا, وہ تو پھر فارغ ہو گیا نا وہ. ایگزیکٹلی وہ جنگ میں تو انہوں نے میڈیا میں تو بہت انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی, بہت خبریں بھی شیئر کی, بہت کچھ کیا. کراچی تک وہ آگے کراچی پورٹ کو انہوں نے گھیر لیا, اور اس کے علاوہ اسلام آباد انہوں نے تباہ کر دیا. کوئٹہ پہ انہوں نے قبضہ, دس رہے تانوی ملن آگے سر, کوئٹہ پہ قبضہ کر دیا. ویسے انہوں نے بس چلے رانا صاحب تو ضرور چک کے لگے. دیکھیں آپ کا چینل انہوں نے بین کیا ہوا ہے انڈیا میں, میرا چینل بین کیا ہوا ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, ہم لوگ تو بین ہے انڈیا میں, ہم لوگ تو بین ہے, بڑے عرصے سے بین ہو گئے تھے ہم لوگ. میری تو وہ مودی کے ساتھ جو محبت ہے اس کی وجہ سے بین ہو گئے, کیونکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ کیلیفورنیا میں بھی لا ہے, ادھر جا کے اپنے شوق پورا کر لیں, لیکن پتہ نہیں فرق کوئی نہیں پیندا. تسی ٹھیک کہندے ہو, اس ہستے تے کوئی لا اچھا ہے نہیں مودی ہستے نا, وہ تے سارے اپنے جڑے شوق نے وہ انڈیا دے وچ بھی پورا کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی, آج وہ جب سٹرائکس ہوئی, جب ہم نے سٹرائکس کی, تو اس میں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ جناب وہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا, مطلب گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. مطلب وہ گل نہیں, ان کو ڈر تھا نا کہ اسٹرائک ہو سکتی ہے. سنا ہم تو سویلینز کو ہٹ ہی نہیں کر رہے تھے. بٹ آپ نے بات کی تھی کہ جو اسٹیٹ آف پیرالسس ہے, جو پینک سیٹ ان تھا, وہ نیشنل لیڈرشپ سے لے کے ایک عام آدمی تک اکراس دا بورڈ وہ پینک تھا. ایگزیکٹلی. اور میڈیا پہ جو اس کی حالت تھی, میں آپ سے آف کیمرہ بھی بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے میڈیا کو کبھی کبھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن اب میں آپ کا فین ہوں جب سے میں نے انڈین میڈیا پہ نظر ڈالی. بڑی مہربانی جی, تہاڈی شکر ہے, ساڈا بھی کوئی فین ہوا. آپ نے بریک پہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, اور اس پہ ہم میرے خیال میں ڈسکشن کر لیں, ایڈمن صاحب بھی کر لیں اور عبداللہ صاحب بھی کر لیں, کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے سیز فائر کیا ہے. سو وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ کسی نے ابھی تک یہاں پہ بتایا نہیں ہمیں نا. مطلب کہ یہ بائی لیٹرل ہوا ہے یا اس میں امریکہ کی گارنٹی ہے, جو سندھ طاس معاہدہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, کیا وہ بحال ہو گیا ہے, یہ جو دیگر مسائل ہیں کیا ان کو ہم نے حل کر لیا ہے, کیا یہ کیا گارنٹی ہے کہ 2 ہفتے کے بعد بھارت دوبارہ اس طرح کا بھونڈا الزام لگا کے ہم پہ پھر اسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں, اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی چیزیں آ رہی ہیں, اس میں مارکو روبیو صاحب کی بھی جو ٹویٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے, آرمی چیف کا ذکر ہے, NSA کا ذکر ہے, اسی طریقے سے وہاں پہ جے شنکر صاحب کا ذکر ہے, مودی صاحب کا ذکر ہے, ان کے NSA کا ذکر ہے. یہ کہ ان ساری شخصیات سے بات ہوئی, اور نیوٹرل کسی جگہ پہ مزید بات چیت کا بھی ذکر ہے. تو وہ کیا ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گی, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ ہوا ہے, آئیدر بیچ میں امریکہ کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں اگلے کچھ دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہیجمنی تو ختم ہوگی, ٹھیک ہے, ریجن میں جو ہیجمنی والی ڈریم تھی وہ تو ختم ہوگی, بالکل, وہ تو دیٹ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. انڈیا والے کی وہ ڈریم ختم ہوگی, انڈیا کی ختم ہوگی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ سیز فائر ہوتا ہے, سیز فائر کے بعد کیا ہمارے جو پریویلنگ ایشوز ہیں ود انڈیا, کیا ہم وہ سارٹ آؤٹ کروا لیں گے؟ دیکھیں, جس طرح مارکو روبیو صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی, ان کا فار دا لاسٹ 48 آورس وی ہیو بین ٹاکنگ. سو یہ تو نہیں ہوا کہ ایک ٹیلی فون کال اٹھی اور آپ نے سیز فائر کر دیا, آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی نا. اس کا وہ اس میں جو ثبوت کیا ہے, کیا سندھ طاس معاہدہ انہوں نے مان لیا؟ کوئی اگر وہ اتنی ویکنیس کی پوائنٹس پہ انہوں نے آ کے سب کچھ یہ کیا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان کی درخواست پہ ہوا ہے سیز فائر. وہ تو یہ ماننے کے لیے ابھی سے انہوں نے وہ اردرمی کا مظاہرہ شروع کر دیا, جو عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ کہیں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں. تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بیچ میں آپ کا ایک تیسرا فریق, ایک گارنٹر ہونا بہت ضروری ہے, جو کم از کم بعد میں یہ بیک ٹریک نہ کر سکیں. اگر وہ سندھ طاس معاہدے کو بھی بحال نہیں کرتے, وہ کوئی بھی چیز وہ نہیں مانتے, وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے, تو پھر تو اس ناٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. وہاں پہ تو انہوں نے ہم سے جب مار کھائی اور فوراً انہوں نے اپنا سیز فائر کر لیا. بیسیکلی بات وہی ہوگی نا کہ بریدنگ اسپیس چاہیے ان کو.